نہیں ہوتی. دنیا کے اندر لوگ کام بنانے کے تبصرے ہو رہے ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ حکومت سے لوگ ہاتھ ہو رہی ہے. ہو رہا ہے لوگوں ساری دنیا سیاسی ہے, ساری دنیا بھڑک رہی ہے. ضرورت ہے کہ تم ان کا ہاتھ پکڑ کر اسلام کی طرف لاؤ. تمہیں بتاؤ اسلام نے رشوت کا ترتیب رشتےدار کا درجہ روان کا بنایا ہے. اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ رشوت کیسے ختم ہو سکتی ہے. میرے بھائیو آپ کو معلوم ہے اسلام میں جہنم کن کاموں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے, اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی نے شریک کرا دیا ہے, مشرک ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں بنتا ہے. لیکن رشوت دینے والا پیارے نبی نے فرمایا الہنا کی نار کوئی نہیں ہوتی ہے. اتنا بڑا کام, اتنا بڑا پاپ اور اتنا بڑا انسانیت کے خلاف یہ بڑا کام ہے کہ اگر کوئی آپ کو رشوت دیتا ہے یا دیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کے بعد رشوت کرا. میرے بھائیوں ان بھٹکتی انسانیت کو راہ پر لانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے. اللہ نے قرآن میں جو نعمت دیا ہے, اللہ نے قرآن میں بھی کتاب دی ہے, لیکن ہماری زندگیوں کو کھا کر دیتی ہے. مسلمان در کی کوئی کرے کھا رہا ہے, مسلمان پارلیمنٹ کے دیواروں میں بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے, اسمبلی کے دروازوں پر بھیک مانگتا نظر آتا ہے, ہندی کے دروازوں پر مانگتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے مسائل ہے کہ ختم نہیں ہوتا. ساری دنیا کے اندر کیا حضور مسلمانوں کے ساتھ میرے بھائیوں کو ہونا ہی ہے. میں کہتا ہوں مجھے کہنے دیا جائے یہ قرآن میں چھوڑنے کا نتیجہ ہے. اللہ نے نور ہدایت دے کر بھیجا تھا, ایک ہدایت کی شاہ دے کر بھیجا تھا. ہم باقی ہو گئے, ہم ذمہ داری سے ایسے بھول گئے اور برابر کر دیا ہم نے. لوگ کھڑے کر رہے ہیں, ابھی درد نہیں آ رہا ہے, انسان نے سب رہی ہے, ابھی درد نہیں آ رہا ہے. اللہ نے ہم سے ناراضگی کا اظہار کیا. دنیا میں کہیں قتل عام ہوتا ہے, دنیا میں کہیں مسلمانوں کا خون ہوتا ہے. میرے بھائی یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے. اللہ کی کائنات میں کوئی واقعہ اتفاقی نہیں ہوتا. کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے حکم کے قابل ہے, درخت کا ہر پتا اللہ کے حکم کے قابل ہے. سارا معلوم ہوتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے, سارا معلوم ہوتا ہے ہمارا خالق ہم سے ناراض ہے. میرے بھائی کو ضرورت ہے ہم کو کیا غلطی ہو رہی ہے اور ہم کو کیا کرنا نہیں ہو رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ظلم ہم پر ظلم ہو رہا ہے. انتقام کے لیے کسی کو نہیں بھیجتا. اگر ظلم ہو رہا ہے ظالم کا ہاتھ ہونے کے لیے کوئی آگے نہیں ہوتا. میرے بھائی اس کو یوں مت سمجھیے کہ اللہ حاضر ہے. قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. وہ اللہ کا ایسا حق سمجھو کہ ظالم جو کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہو, اللہ کو کیا دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں ہماری غفلت, ہماری کوتاہی, ہم سے جو بھول قرآن کریم جیسی نعمت ہمارے گھروں میں موجود ہے, ہم نے اس کو اپنے گھروں میں رکھ دیا. ہم نے اس کو پھیلانے کے لیے, ہم نے اس کو عام کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس پورے ہدایت کو روشناس کرانے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. شاید اللہ کے ناراضگی ہم سے اسی وجہ سے ہے کہ جو قرآن کے کچھ کتاب رکھے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم رکھے, جو اللہ تعالیٰ نے جس کو رمضان جیسا محنت سے مہینہ دیا, وہ قوم جس کی عبادت سے زکات ادا کرنا شامل ہے, وہ قوم جس کو راستے سے پتھر ہٹانے پر کا ثواب ملتا ہے, وہ قوم جو کسی بیمار کی عیادت کرے تو اللہ اس کو جنت میں راضی کرتا ہے. کسی پیاسوں میں بہت پانی پلا دے تو اس کو نیکی کی بشارت دی جاتی ہے. کتنے سارے روٹیاں والی قوم اور امت اگر اپنے گھر کے اندر ہاتھ پر ہاتھ کھڑے رہتے اور اپنی دولت کے اندر مدد ہو, اپنی فیکٹری اور کاروبار میں مدد ہو, اپنی یونیورسٹی میں مدد ہو, اپنے بزنس میں مدد ہو, اپنے مقصد میں مدد ہو, میرے گھر میں یہ ناقابل معاف کی جرم ہے, تب اللہ کے پاس اس کا جواب دینا. میرے بھائیوں عید کا جو دن ہے جتنے خوشیوں مسرت کرنی ہے, لیکن ایک مسلمان کے لیے ایسی خوشیوں مسرت ہو سکتی ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں میں خون سے ہوئی پھیلی جائے, مسلمانوں کو گھر میں گھر میں سونے مار کر ان کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیے جائے. تصویریں دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ انسان کا ضرورت ہے اس تصویر سے مار کر ڈھیر لگا دیا گیا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ کے ہاتھوں میں ہے, لوگوں کے دل کے ہاتھوں میں ہے, لوگوں کی ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ اگر چاہے تو یہ دنیا تبدیل ہو سکتی ہے, یہ حالات ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں
کہ اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب صرف اس بات پر ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر کھلاڑی سے زیادہ مسلمان ہو رہا ہے، جن کی مجموعی فوج دشمن کی مجموعی فوج میں بڑھ جاتی ہو، جن کے قبضے میں پیٹرول کی بہت بڑی دولت موجود ہو، جن کے قبضے میں گیس سے بھی بڑی دولت موجود ہو، اور کسی اسلامی ملک پر اگر حملہ کرنا ہو تو جب تک دوسرے ملک کی حفاظت کرنا ہے حملہ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، کسی انگریز نے کتابیں نے لکھا کہ دنیا میں سارے مسلمان ایک اگر ہو گئے تو کسی بھی اسلامی ملک پر اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر حملہ افغانستان پر ہوتا ہے، فضاؤں سے جانا پڑے گا پاکستان کی، فضاؤں سے جانا پڑے گا ایران کی، فضاؤں سے جانا پڑے گا سعودی عرب کی۔ اگر مسلمان مستقل ہو جائے تو دشمن بھی ان کا حال دیکھا نہیں کر سکتا۔ مسلمان اگر کام ہو جاتے جیسے چار اس کو چھوڑ کر گئے تھے تو میرے بھائیوں یہ دشمن کی مذاق نہیں ہے تو مسلمانوں کی رقم نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا۔ آج اتنے بڑے بڑے اسلامی ممالک موجود ہیں، کورونا کا جو مسئلہ ہے، میانمار کے اندر مسلمانوں کی جو نسل مشق ہو رہی ہے، تعجب آپ کو ہوگا کہ وہ ملک ہے جس کے اطراف میں 4 بڑے بڑے اسلامی ملک قائم ہیں، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، برمانی جیسا ملک ہے۔ اتنے بڑے مسلم ملکوں کو دوران قوم کی حالی کھاتے لی جا رہی ہے، مسلمانوں کو غیر معمولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، دل گرا کر اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہم سے گزر رہا ہے، جب ایک گزر ہوا ہے، یہ تہوار ہمیشہ کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک جیسا مہینہ ہم گزار میں لیکن اپنے اللہ کو اپنے خالق کو ہم راضی نہ کرتے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو فرمایا کہ ایسا نہیں ہو، ایک جسم کے معنی ہے، ایک جسم کے اگر پیر میں کاٹا ٹوٹ جائے تو سارا جسم کیسے برقرار ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بال کے اندر بھی اگر تین کیا جائے تو سارا جسم اس کو گرم محسوس کرتا ہے۔ جسم یہ نہیں کہتا سر کی ہوئی ہے، اگر اس کو کاٹا چکا ہے تو مجھے کیا ہونا ہے۔ میرے بھائی جسم امت مسلمہ جسم ہے، دنیا کی یہ تقسیم ہے، دنیا کے اندر مردوں کی جو سرحدیں ہیں یہ مردوں نے اپنی طرف سے کی ہے۔ ہم کو اللہ نے ساری دنیا کو مسلمانوں کا ملک قرار دیا، یہ ساری دنیا اللہ کی ہے اور یہ ساری کائنات اللہ کے ماننے والوں کی ہے، اور اس کے اندر جو سرحدیں کھینچ کر اور اس کے اندر دلوں کی جو لکیریں کھینچ کر مسجدیں کھینچ کر ایرانی بریلی وہاں کی جماعت اسلامی کی لکیریں کھینچ کر دشمن کو ہم کو کمزور کر رہا ہے۔ ضرورت ہے نام لینا چاہیے، کوئی یہ نہ سمجھے اگر ہو رہے ہیں حالات آسان سے سوال تو ہم کو کیا ہونا، ہم کو جاننا ہے، ہم کو آگے بڑھے اگر یہ کہے کہ دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے وہ تو ایک لڑائی اسلام ہے، مسلمانوں اور اسی طریقے سے دوسری قوموں کی لڑائی ہو رہی ہے، وہ ان کا معاملہ ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ میرے بھائی اس سے زیادہ بےغیرتی کی کوئی بات نہ ہو، نبی تو کہے کہ امت سے پہلے وہ آپس میں تو سارا دور ہو جائے، لیکن یہ کہے کہ وہ علاقہ مسئلہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو ریاستی حکومت ہے، یہ مرکزی حکومت ہے، اب اس کو پھر عام میں اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تحفظ اور مسلمانوں کی جان اور مال عزت آپ نے کی حفاظت میں ناکام ہو چکی ہے، اور بڑے سے ایک ذمہ دار حکومت کے مسلمانوں کی جان مال کا تحفظ اور ان کی زندگی کی سلامتی کے لیے جو بندوبست کرنا تھا، نہ تو ریاست کی حکومت نے کیا، نہ تو مرکزی حکومت نے کیا۔ ارے تم حکومت کرا رہے ہو، تمہارے بڑے حکومت دیکھو، ہم نے آج تو کام ہندوستان کی حکومت کی، اگر ہم نے حکومت کی نہ دیتے تو تمہارا نام ہندوستان کا ہوگا، اور اگر ہم نے یہی حکومت آج مسلمانوں رکھا جا رہا ہے، اگر آپ کو ہمارا کروڑوں مسلمان کرتے خدا ملک کے اندر تمہارے مسلمانوں کے کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں، کیا تاریخ تم لکھ رہے ہو؟ مسلمانوں کا خون کی ضرورت میں بڑھا ہے تو اس کے اوپر معمولی سے چند مقدمے کر کے مجھے تو یہی چیز ہمیں چاہیے، یہ تمہارا اگر انصاف ہے، تعلیموں سنو، مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں خون کی بہار ہے، اس کا ہم جائے گا نہیں جائے گا، یہ کہ جنت میں شہید بڑی جنت میں جائے گا، تم نے آپ کی آپ میں برباد کر لی، تم نے آپ نے دنیا کے لیے تم آپ تم نے یاد رکھیے
فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے اس کی سلطنت کو ختم نہیں کیا، لیکن فرعون نے ظلم رفع کیا، بنی اسرائیل کو ستایا، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا، اللہ نے اس فرعون کو وہاں کا ختم کر دیا۔ ارے دنیا میں کئی نمائندے آئے جس کو کھڑے میں اڑا دیا، کئی طاقتیں آئے جس کو چھوٹی جماعتوں میں دھول کر دیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی قوت سے اپنی طاقت کو تم نگاہ کرو۔ میرے بھائیو، ضرورت ہے کہ ہم ان حالات کے اندر مختلف ہو جائیں۔ آسام کے مسلمان ہو، یہ برما کے مسلمان ہو، یہ عراق کے افغانستان کے مسلمان ہو، یہ فلسطین کے مظلوم بے گھر مسلمان ہو، میرے بھائیو، ان سب کے لیے پرارتھنا ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے جتنے مدد ہم سے ہوتی ہے کرنا، ہم کو کسی نے نہیں دیے۔ میرے بھائیو، اگر یہ نہیں کریں گے تو کہیں ہمارے گھروں کا کام ہے۔ میرے بھائیو، درمیان میں ایک اعلان یہ ہے، جامعہ ابو ہریرہ شانتی نگر ٹیکا کنڈا کے واقع ہے، تقریباً 35 سے زیادہ کلمہ دارالعلماء ہیں اور ان کی کلمہ تعلیم آ رہے ہیں۔